پی ایم ایل این جو مین اپوزیشن پارٹی ہے ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ نواز شریف بھی تو نریندر مودی سے دوستی کرنا چاہ رہے تھے، وہ بھی تو ہندوستان پاکستان میں بہتر تعلقات حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اسی کے لیے وہ سیکرٹ پارلیز کر رہے تھے، کبھی جندال سے مل رہے تھے، کبھی کسی اور سے مل رہے تھے. تو اس پروسیس میں اگر وہ خراب تھا، اس پہ ان کو تنقید ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے. تو اب جب اسلام آباد ڈائیلاگ میں کہا جا رہا ہے کہ وی ہیو ٹو بیری دا پاسٹ اور ہمیں کنڈیوسو ایٹماسفیئر چاہیے، تو اس پروسیس میں جو نواز شریف کر رہے تھے اور یہ پروسیس جو بھی ہمارے سامنے ہے، اس میں کیا بنیادی فرق ہے؟ تھینک یو محیط. دیکھیے، ٹریک 2 ہو یا ایک انفارمل چینل ہو یا بیک چینل ہو، سیمی فارمل یا فارمل بیک چینل ہو، یہ ہر حال میں جاری رہتے ہیں، ایون حالت جنگ میں بھی جاری رہتے ہیں. اور جب کارگل میں جنگ ہو رہی تھی، پاکستان اور ہندوستان کی فوجیں ڈائریکٹلی انگیج تھیں اور دونوں طرف لاشیں گر رہی تھیں، اس وقت بھی برجیش مشرا، راکیش مشرا اور پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف اور واجپئی کے درمیان یہ چینل چل رہا تھا. اس میں نسیم زہرا بھی اپنی کتاب میں لکھ چکی ہیں، اس میں بروس رائڈل بھی اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں. اور یہ ایک ریئلٹی ہے کہ اس وقت بھی وہ انگیج کیے ہوئے تھے ہندوستانی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی آن بورڈ تھی. صرف اس میں اگر اندھیرے میں رکھا جا رہا تھا تو وہ اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کو اندھیرے میں رکھا جا رہا تھا، جو کہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے. اس لیے اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اگر ابھی کارگل کی بات کر رہے ہیں، منسٹر آف پاکستان، میں تو 2014 سے 2018 کے درمیان 2017 جو 3 برس تھے جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تیسری دفعہ، تو وہ بھی انگیجمنٹ کر رہے تھے، سیکرٹ پارلیز کر رہے تھے، چھپ چھپ کے ملاقاتیں کروا رہے تھے. دیکھیں، چھپ چھپ کے ملاقاتیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ ایز اے اسٹیٹ وہ کر رہے ہیں اور اس میں کسی اوپننگ کی تلاش کی جا رہی ہے، تو اس کو سبسٹینٹیو ریلیف لینے کے لیے اگر کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہوتے رہنا چاہیے اور شاید یہی ایک جگہ ہے جہاں سے ہمیں اوپننگ ملے گی. لیکن جو بات باسط صاحب نے کہی اور جو سوال آپ کر رہے ہیں، ان دونوں کی طرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا ہوگا کہ آج زمینی صورتحال کیا ہے. اگر اس میں جو کشمیری ہیں، جہاں 85,000 شہادتیں ہو چکی ہیں، جہاں 14,000 بیٹیوں کی عصمت دری ہو چکی ہے، جہاں 800 بچوں کو بلائنڈ کیا جا چکا ہے پیلٹ گن سے، ان کے لیے کیا ریلیف ہے، ان کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. جو انڈین یونین کا حصہ نہیں بننا چاہتے، جو انڈین شہری نہیں بننا چاہتے، ان کے لیے کیا ریلیف ہے، وہ ایک پرنسپل ایشو ہے. اس پر اگر بات ہو رہی ہے، کوئی ریلیف نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس کو ایک ڈسپیوٹڈ، دیکھیں اس میں ریلیف مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہی. لیکن جو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ ہندوستان جو ریلیف چاہ رہا ہے، آپ نے ایک سوال کیا تھا باسط صاحب سے، میں اس کا اپنی دانش کے مطابق جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایسا کیوں کر رہا ہے. ہندوستان اس وقت انٹرنلی اور انٹرنیشنلی اور ریجنلی ایک بہت تنہا ملک ہے 3 ریزنز کی وجہ سے. وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، وہاں پہ ریلیجس ایکسٹریمزم اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، وہاں پہ جو ریجنل کنٹریز کے ساتھ تمام کی تمام ریجنل نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ بہت بری نہج پہ ہیں، وہاں کوئی کوڈیالٹی نہیں ہے. اور اگر اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ انہوں نے امریکن ایڈمنسٹریشن، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ سمٹ میٹنگ کرنی ہے، ان کے ساتھ نریندر مودی نے جا کے ٹرمپ کی طرح جفی ڈالنی ہے اور وہاں بیٹھ کے بات کرنی ہے، تو یہ چہرہ لے جا کر وہ یہ بات نہیں کر سکتے. انہوں نے ویسٹرن فرینڈز کو، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دینا ہے کہ آل از ویل اور ہم ہر موضوع پر بات کرنے کو تیار ہیں. اس لیے انڈیا اس وقت کین ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کا آغاز کرنا چاہتا ہے. فہد حسین صاحب، ڈاکٹر معید یوسف نے وہی بات کہی ہے اکتوبر 2020 میں، جو اب سے تھوڑی دیر پہلے ایمبیسڈر عبد الباسط صاحب نے کہی ہے
کہ موید یوسف کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے ہمیں اپروچ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ایسا پروسیس شروع ہو, ایک ایسے آپٹکس ہوں جنہیں لے کر ہندوستان دنیا کے سامنے جا سکے اور کہے کہ لک انڈیا اینڈ پاکستان آر ٹاکنگ, اور چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہو گئی ہیں. لیکن جب ہم اس کو سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حماد اظہر صاحب نے جو ٹریڈ کی بات کی, وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جو ڈاکٹر موید یوسف کی اس وقت کی تھنکنگ تھی اس سے پاکستان 180 ڈگری آگے آ گیا ہے, بالکل دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا ہے, اور بغیر کسی سبسٹینٹیو چیز کے پاکستان نے ایک بہت بڑی کنسیشن, ایک بہت بڑی چیز کو درمیان میں پھینکنے کی کوشش کی. آپ کو کیا سمجھ آ رہی؟ دیکھیے معاملہ اصل میں یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے تو کرنا ہے, یعنی اس میں تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ کہے گا کہ بیک چینل ڈپلومیسی نہیں ہونی چاہیے, خاص کر جب معاملات زیادہ کشیدہ ہوں تو اس وقت تو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور اس پہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ نیوکلیر پاورز ہیں, تو اگر نیوکلیر پاورز جو کہ ٹریڈیشنل ایڈورسریز ہیں اور جو کہ نیبرز ہیں, اگر وہ بیک چینل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب یہاں تک تو بات سیٹل ہو. اب چلیے آگے. سوال بیک چینل تو ٹھیک ہے, جو باسط صاحب نے بیک چینل تو ٹھیک ہے, جی میں بھی پہ آ رہا تھا. انٹینشنز کی بات ہو رہی ہے, بیک چینل تو ٹھیک ہے. جی بالکل. جو ابھی امبیسڈر باسط صاحب نے کہا, میرا خیال میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے, کس نے پہل کرنی ہے, کتنی اس میں تیزی ہونی ہے, کس طرح کی کمٹمنٹ نہیں ہے, کن پوائنٹس کے بعد جو ہے وہ یہ سمجھا جائے کہ معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ اصل میں بات ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ جلد باز جو موید یوسف صاحب نے کہا اس وقت, اس کے تناظر میں جو کچھ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں ہوا فیصلہ اور اس کے بعد کابینہ نے اس کو جو ہے وہ اس فیصلے کے کو سائڈ پر کر بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ ہم جو ہے وہ جب تک کشمیر کے معاملے پر پیش رفت نہیں ہوتی ہم نارملائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان بیانات میں تضاد ہے. سوال یہ کہ تضاد کیوں آیا, یعنی اکتوبر پچھلے سال اور اپریل یا مارچ 2021 کے درمیان کیا کوئی ایسی چیز ہوئی جس کی بنیاد پہ پاکستان کی پوزیشن میں کچھ چینج آیا؟ میرے خیال میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ہمارے اینڈ پہ تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. جس طریقے سے یہ معاملہ ہینڈل ہوا ہے شوگر امپورٹ کا یا کاٹن امپورٹ کا, میرے خیال میں اگر اس میں پراپر انسٹیٹیوشنل کنسلٹیشن ہوتی اور انٹر منسٹیریل کوآرڈینیشن ہوتی تو شاید معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. یہ میرے خیال میں کچھ حد تک ہماری مس ہینڈلنگ ہے جس کی بنیاد پہ یہ تضاد زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے. اتنا ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن دیکھیے الٹیمیٹلی تو باٹم لائن وہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان نے یہ تو کلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے پہ تو زیرو کمپرومائز ہے. اس پرنسپل پوزیشن پہ رہتے ہوئے ہم کس طریقے سے ایک بہتر ماحول بنا سکتے ہیں جس میں بات چیت آگے چلے. میرے خیال میں اس وقت معاملات یہیں پہ کھڑے, نہ اس سے بہت آگے ہیں اور نہ ہی اس سے بہت پیچھے. باسط صاحب, آپ نے جب میں نے یہ کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک جموں اینڈ کشمیر کی یونین ٹیریٹریز کو دوبارہ سے ایک سٹیٹس دینے کی بات کر سکتا ہے, ڈیموگرافک چینج کو روکنے کی بات کر سکتا ہے, تو آپ نے کلیئرلی یہ کہا کہ یہ تو بالکل ناکافی ہے. بنیادی طور پر کیا ہم توقع رکھ سکتے ہیں اگر ہمیں یہ یقین آنا ہے کہ مودی, اور مشکل ہے یہ کام چونکہ جو کیریکٹر اور جو بیک گراؤنڈ ہے مودی انتظامیہ کا اور مودی حکومت کا, تو ان پہ ٹرسٹ کرنا ہے بھی بہت مشکل. آر ایس ایس, بی جے پی, ان کی جو حرکتیں اور جو اقدامات ان کے رہے ہیں گزشتہ 15-20 برس میں سیاسی عنصر کے, لیکن کیا چیزیں ہمیں دیکھنی ہے تب ہمیں لگے کہ وہ واقعی سیریس ہیں اور ایک پروسیس جو ہے وہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے بیک چینل میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ 3-4 بنیادی چیزیں ہیں کیا جو ہمیں نظر آئیں تو ہم سمجھیں گے کہ کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی پاکستانی, ہم سب چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں, پیسفل ہوں. کوئی ذی شعور شخص یہ نہیں چاہے گا کہ بھارت کے ساتھ ہماری تا قیامت دشمنی چلتی رہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں, لیکن بھارت اور پاکستان کی ایک تاریخ ہے اور ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا تنازع ہے. اور ہم نے کئی بار دیکھا کہ یہ سارے مذاکرات, اور بیک چینل میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے, میں اس کے فیور میں ہوں. اور جس طرح باقی 2 پینلسٹ نے کہا کہ بیک چینل کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے, اس کو جاری رہنے چاہیے تاکہ
ایک دوسرے کا جو ہے باٹم لائن صحیح ویل طریقے سے ڈیفائن ہو جائیں. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت گولز کیا ہیں ڈپلومیسی میں جو بھی لوگ انگیجڈ ہیں. گولز دیکھیے میں نے کہا کہ ہمیں اپ فرنٹ بھارت کی جو سنسیریٹی ہے پرپز ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے. ہمیں اس کے سامنے 2-3 چیزیں رکھنی ہیں. ایک ڈیموگرافک آپ نے کہا کہ 35A. میرا نہیں خیال کہ بھارت کی کوئی حکومت اس وقت یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ یونیلیٹرلی اس امینڈمنٹ کو دوبارہ امینڈ کر دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف انڈیا کوئی اب بھارت کی اگر جو گورنمنٹ ہے وہ انکریج کرے تو وہ ان امینڈمنٹس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دے تو یہ ممکن ہے، پاسبل ہے، لیکن یہ بھی ناممکنات میں لگتا ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کیا بھارت حریت لیڈرشپ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے؟ ان کو پاکستان یا دنیا بھر میں ٹریول کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا بھارت جو ڈریکونین لاز ہیں، ایسپا ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہے، کیا ان کو ہٹانے کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ اربن ایریاز میں ڈی ملٹرائزیشن کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر یہ سارے بھارت اپ فرنٹ کر لے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بن جائے گی. پھر اس وقت ہمیں باقاعدہ مذاکرات شروع کرنے چاہیے.